شب جمعہ تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ اور تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، آپ کے ہمارے مرحومین بالخص علماء عرفاء فقہاء شہداء سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علی محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ متعدد مناسبتیں آج کی شب کی مجلس میں ہیں، شب جمعہ بھی ہے اور ایام عزا میں اس سال کے اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اور سلسلہ امامت کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اس اعتبار سے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور بالاخص ان کے والد گرامی کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے امام کے حضور تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بے پناہ قربانیوں میں سے ایک اور قربانی ہے کہ جو ایک اور امام معصوم نے پیش کی، اور جب بھی انسان شہادت کے موقع پر کسی مجلس میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شہادتوں کا سلسلہ انتہائی مظلومانہ تھا، کس طریقے سے امام اپنے وطن سے دور تنہائی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں اور انتہائی پست فطرت دشمنوں کے ہاتھوں، ایک دفعہ وہ دشمن ہوتا ہے کہ جو مقابلے پر للکار کر
امام کو شہید کرے، اور ایک دفعہ وہ دشمن ہے کہ جو پس پشت بزدلانہ طریقوں سے پس فطرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زہر دے کر کسی امام کو شہید کرے، اور شہادت کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کرے، شہادت سے کوئی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ جب انسان اس قسم کے حالات کو مشاہدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں، اور ان سوالات میں سے ایک سوال کہ جو شاید ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی آ سکے اور بڑوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، وہ یہ کہ بالآخر اتنی مظلومیت کیوں؟ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والے اس زمانے میں موجود نہیں تھے؟ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تعداد واقعاً اتنی کم تھی کہ وقت کے امام ظالموں کی قید میں تھے، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس ظالم کے زندان تک جا کر اپنے امام کو آزاد کرا سکیں؟ بعض اوقات ایسا تھا کہ اہل بیت ظاہری طور پہ زندان میں نہیں تھے لیکن اصل میں زندان میں تھے، جیسے ہمارے 8ویں امام کے ساتھ یہ پیش آیا۔ لیکن ظاہر بہت سارے ایسے موقع تھے جب ظاہری طور پر بھی امام زندان کے اندر تھے، لوگوں کی دسترسی میں نہیں تھے۔ مولا 7ویں امام سے لے کر مولا 11ویں امام تک متعدد مرتبہ ایسا پیش آیا۔ تو اس موقع پر انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آیا واقعاً اس زمانے کے معاشرے میں تشیع کی تعداد بہت ہی کم تھی؟ یعنی مثال کے طور پر ایک انسان اپنے ذہن میں سوچے کہ مولا 6 امام کے زمانے میں، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس زمانے سے ہمارے پاس مشہور روایت موجود ہے کہ کوئی امام معصوم کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ امام صرف کوفہ میں آپ کے ماننے والوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے، صرف کوفہ میں ماننے والوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے۔ تو بالآخر اگر مثال کے طور پر 140 ہجرہ کے قریب اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے تو 250 تک پہنچتے پہنچتے کیا وہ تعداد کئی لاکھ میں نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم خاص کر پورے عراق کو ہی اگر کاؤنٹ کریں، ایران کو بھی نہ سوچیں یا مدینہ اور حجاز کو نہ بھی سوچیں، تو خود عراق کے اندر کئی لاکھ لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے۔ پھر تو ان تمام کے ہوتے ہوئے کیوں ایسا پیش آتا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مظلومیت کے عالم میں تشریف فرما ہوتے تھے؟ جیسے ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں، ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ تلخ حقیقت در حقیقت غیبت کا سبب بنی ہے۔ اگر وہ حقیقت نہ ہوتی یا اس موقع کے اوپر صورتحال کوئی اور ہوتی تو کیوں غیبت ہوتی؟ کیا مثال کے طور پر غیبت کوئی ایسی عام تاریخ کا کوئی ایسا مرحلہ تھا جو خداوند متعال نے جبراً انسانوں کے اوپر لکھ دیا تھا کہ انسان کیسے بھی ہوئے خدا وقت کے امام کو پردے غیب کے اندر لے جائے گا؟ یعنی اہل بیت کی روایت سے کچھ اور لگتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی غیبت کیوں ہوگی، چونکہ غیبت کے بارے میں ہمارے پاس روایت رسول گرامی سے موجود ہے، تمام ائمہ نے غیبت کے اوپر روایت ارشاد فرمائی، تو جب کہیں بھی پوچھا گیا کہ غیبت کیوں ہوگی تو فرمایا گیا غیبت اس لیے ہوگی کہ اوان و انصار کی کمی ہوگی، اتنے ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ رسول گرامی کے زمانے سے لوگوں کو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرحلہ آنے والا ہے جہاں پر امام کا ساتھ دینے والے کم ہو جائیں گے، اور امام کا ساتھ دینے والے اتنے کم ہو جائیں گے کہ بالآخر امام کو پردے غیب کے اندر جانا پڑے گا، اور اس کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے امام کی نصرت میں یا خود اپنے ہی ہاتھوں یا دشمن کے ہاتھوں اتنے عاجز ہو گئے کہ امام زندان میں ہے اور امام کو چھڑانے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں قبول کر لیں تو پھر ہمارے سامنے ایک بہت سنگین معاملہ آتا ہے، وہ یہ کہ یقیناً لوگ موجود تھے، لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن ان لاکھوں لوگوں کے ہونے کے باوجود وہ لوگ کہ جو ہمت کرتے، اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے،
اپنی زندگیوں سے نکل کر آتے، اپنی تمام تر ملکیت کو، جان کو، حتیٰ ناموس کو خطرے میں ڈالتے، اپنے امام کے اوپر قربانی دیتے، ان لوگوں کی تعداد کم تھی، ان کی تعداد کم تھی۔ لہذا جیسے ہی کسی شخص نے امام کے سامنے کہا کہ آپ کے 1,00,000 ماننے والے موجود ہیں، امام نے چند بنیادی سوال پوچھے، یہ جو 1,00,000 موجود ہیں کیا وہ یہ کرتے ہیں، کیا وہ یہ کرتے ہیں؟ سامنے والے نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہے۔ کہا اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہماری نصرت کے لیے سامنے نہیں آئیں گے۔ اور یہ صرف ظاہر ہے کہ دعویٰ کسی عام شخص کی طرف سے نہیں ہے، کوئی قریبی شخص ہے جو امام کے سامنے پہنچ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور امام جو جواب دے رہے ہیں اوتھینٹک ہے۔ تو عزیزان محترم، خود بخود ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے، اور ان متعدد سوالوں میں سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ایشور کیا جائے کہ اب اگر امام تشریف لاتے ہیں تو ہم اس قافلے میں شامل ہوں جو اپنے امام کی نصرت کرے گا۔ میں ہی سمجھتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے ہر شہادت کے موقع پر میرے سامنے یہ سوال آئے گا کہ ایک موقع کے اوپر ایک امام معصوم تھے جن کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ غربت کے اندر، تنہائی کے اندر شہید ہوئے، جبکہ لاکھوں لوگ ان کے ماننے والے معاشرے کے اندر موجود تھے۔ اب کیا کروں کہ میں اس سوال کو اپنے دل تک حل کر سکوں کہ امام تشریف لائیں گے ایسا نہیں ہوگا؟ تو ہم فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ تربیت چاہیے۔ یہ معاملہ صرف ساتھ دینے کا، نعروں کی حد میں، صرف جملات کی حد میں ساتھ دینے کا نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت کا معاملہ ہے، اور اس تربیت کے عمل سے اگر میں اور آپ نہیں گزریں گے تو پھر اس مرحلے کے اندر کامیابی حاصل ہونا انتہائی سخت ہے۔ اب اس تربیت کے اندر اضافی چیلنج ان معاشروں کے اندر آنا ہو گیا، وہاں پر بھی آسان نہیں تھا۔ اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے کی نہیں کر رہے، یہ باتیں ہم کر رہے ہیں عراق کے معاشرے کی، جہاں پر چپے چپے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آثار موجود ہیں۔ نہ صرف خاندان عصمت و طہارت کے آثار موجود ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سب سے زیادہ آثار عراق کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ تو ہم اس سرزمین کا تذکرہ کر رہے ہیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے آثار موجود ہیں۔ حضرت نوح سے لے کر آخری نبی تک، اور آخری نبی سے لے کر تمام ائمہ کرام علیہ السلام، ان سب کے آثار اس سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ سکھانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس نتیجے کو دیکھتے ہیں۔ تو اب مجھے میں اس سوال کے اوپر غور فرمائیے کہ جب اس سرزمین کے اوپر اتنے آثار کے ہوتے ہوئے نتیجہ یہ رہا، میں اور آپ کے جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے تھے ایک مرتبہ، اور اب ایک اور سمت میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، یہ کیسے مطمئن ہوں گے کہ ہم وہ نہیں، ہمارے اوپر وہ مسئلہ نہیں آئے گا؟ تو میرا اپنے خیال ہے اگر کوئی واقعاً شہادت مناتا ہے، اور ظاہر ہے جب ہم شہادت منا رہے ہوتے ہیں، امام کی مظلومیت کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ ہو۔ ہمارا ایک عہد ہے، اور اس عہد کو پورا کرنے کی خاطر میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر بے پناہ توجہ دینی پڑے گی کہ ہم تربیت کے کن مراحل سے گزریں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ معاملہ دوبارہ پیش آئے۔ البتہ دوبارہ پیش نہیں آئے گا، صرف مشکل یہ ہوگی کہ غیبت ختم نہیں ہوگی۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہوگی کہ امام تشریف لائے، نعوذ باللہ تعالیٰ لوگ ساتھ نہ دیں۔ اب تو تشریف آوری ہوگی اسی وقت جب لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس معاملے کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمیں خود بخود تربیت کو سوچنا ہوتا ہے۔ تربیت میں کن عناصر کو سوچیں، میں صرف اپنے موضوع سے متصل کرنے کے لیے ایک دو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ کار تھا ایک یا دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور عرض تسلیت کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شاید میرا موضوع بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ظاہری طور پر مرتبط بھی نہ ہو، لیکن چونکہ آپ اس سلسلے میں یہاں پر آخری دن کے طور پہ موجود ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اور ایک حد تک ہمیں بھی کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو یہ ایک اور کہیے کہ نادانی ہے۔
ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جو چیلنجز جن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے کلچر کے حوالے سے، وہ صرف لباس اور زبان نہیں ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارا چیلنج اپنے لباس کے طریقے کو بچانا ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارا چیلنج صرف اتنا ہے کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہوں گے. یہ بھی ہے ایک لحاظ سے، لیکن اصل یہ چیلنج نہیں ہے. اصل چیلنج کہاں پر؟ اصل چیلنج یہ ہے کہ مینٹیلٹی کیا رہے گی. اصل چیلنج یہ ہے کہ جس کلچر کے اوپر وہ چل رہے ہوں گے وہ کلچر کون سی ہوگی. ہم اپنے ملکوں کے اندر رہتے ہوئے جن باتوں کو گناہ کے طور پہ دیکھ رہے تھے، آج گناہ کی ڈیفینیشن مجھے اور آپ کو پتہ ہے اس سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکی ہے. آج مثال کے طور پر کل جب میں اور آپ اپنے اپنے معاشروں کے اندر تھے، وہاں پر اگر ہم کسی شخص کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ شخص دین سے دور ہے، تو جو ہماری ڈیفینیشن تھی وہ آج کے زمانے میں شاید دین کے نزدیک لوگوں کے قریب آئے گی. جس کو ہم کل کہتے تھے کہ وہ دین سے دور ہے، اس کو آج کے زمانے میں شاید ہم اس کو قابل تعریف انسان تعبیر کر رہے ہوں گے. اور بدقسمتی اس اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ اتنا عرصے ویسٹرن سوسائٹیز میں، مختلف ویسٹرن سوسائٹیز میں جاتے ہوئے کم سے کم میں ایک بات بہت اچھی طرح درک کر رہا ہوں، ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ پروٹوکول اس کے مقابلے کا نہیں بنا ہوا، بلکہ کوئی اسکیم نظر نہیں آ رہی اس سے مقابلہ کرنے کی. ہمارے پاس کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا جس کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے جوانوں کا دفاع کرنا. اور یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں. آپ اور میں جو یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ فرسٹ جنریشن ہے مائیگرنٹس کی، اس کا مطلب ہے 20 سال بعد یہ ہال خالی ہونا چاہیے. نعوذ باللہ تعالیٰ 30 سال بعد یہ ہال خالی ہوگا پھر، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو آپ تصور فرمائیے. اور دیکھیے ابھی جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے لینگویج کا بھی ایک بیریئر ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ فرسٹ جنریشن مائیگرنٹ ہیں، اور سیکنڈ جنریشن مائیگرنٹس کی میرا اپنے خیال ہے یہاں پہ 2% بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے پلان کیا ہے ہمارا؟ اچھا، ان میں سے جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں سیکنڈ جنریشن کے، ان بچوں میں ہارڈلی 2 یا 3% ہیں ٹورنٹو کے اندر رہنے والے بچے جو اسلامک اسکولز کے اندر پڑھ رہے ہوں گے. ہارڈلی 2% یا 3%. اور باقی لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ باقی ظاہر ان اسکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں جن کے اندر کمپلسری ہیں وہ ایجوکیشن جن کو ہم کفر تعبیر کر رہے ہیں، جن کو ہم انسانی کیریکٹر کی پسترین شکل تعبیر کر رہے ہیں. وہ کمپلسری ہے. نہ صرف ایجوکیشن کمپلسری ہے بچے کے، بلکہ بچے کے بیہیویئر میں اس کے خلاف رپورٹ ہونا اس بچے کے لیے مشکل کا سبب بھی ہے. کیا ان مسائل کو نظر انداز کرنے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ جو کچھ پینیٹریشن ہے اس فکر کی جس کو ہم خلاف سمجھ رہے تھے. پینیٹریشن میں نے عرض کیا، پینیٹریشن یہ نہیں ہے کہ وہ زبان کون سی بول رہے ہیں، نہیں معلوم کپڑے کون سے پہن رہے ہیں. پینیٹریشن اس سے زیادہ، آپ ایک خاص عقیدے کے اوپر رہتے ہوئے یہ سارے مراسم انجام دے رہے ہیں. آپ جیسی بات کر رہے ہیں شب جمعہ، آپ جیسی بات کر رہے ہیں عزا کا آخری دن، آپ جیسی بات کر رہے ہیں امام کی شہادت، یہ تمام ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت ہے. اس آئیڈیالوجی کا ایک فنڈامنٹل پارٹ یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے. یہ آپ کی فاؤنڈیشنز ہیں. آپ کی فاؤنڈیشن اس بات کے اوپر ہے کہ آپ اسلام کو قبول کرتے ہوئے توحید کو قبول کر رہے ہیں. اس کو کہاں ڈیفینڈ کریں گے؟ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا؟ اب آپ یقین مانیے ہم بھی آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ روایات عرض کر رہے ہیں اور ان روایات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی روایت عرض کریں گے، لیکن ہمارے ذہن میں یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے بچوں کی شکلوں کو دیکھتے ہوئے اندر سے افسوس ہو رہا ہے. اور جو رپورٹس میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں وہ ناقابل انکار ہیں، ناقابل انکار. آپ کو خود اگر کبھی پاسبل ہو تو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کے جو سیل فون سے ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے اسی کو مانیٹر کر لیں.
تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے اس طرح لوگوں کو بیٹھے ہوئے اور دیکھتے ہوئے. اور جن بچوں کو مثال کے طور پہ میں 30 سال پہلے اس طرح سے دیکھ رہا تھا، اب وہ بچے میری ایسی عمروں کے نزدیک آ رہے ہیں. تو مثال کے طور پر میں اندازہ نہیں کر پا رہا کہ چہروں پہ جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اندر کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے. 30 سال سے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. اور جیسے کہ ابھی یہ سب چیزیں انجام پا رہی ہوتی ہیں، جیسے ابھی مرثیہ پڑھا گیا اور اس کے اندر آخری مجلس کے اوپر اصرار کیا گیا، یہ سب ہم نے امانت میں سیکھا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے 1400 سال ایک امانت اپنے پاس رکھی، ہمارے اجداد نے اس کے اوپر قربانیاں دیں اور وہ امانت مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی. نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی چھوٹی سی کوتاہی کے نتیجے میں یا غفلت نادانی کے نتیجے میں ہماری اگلی نسلیں اس امانت سے محروم رہ جائیں. نعوذ باللہ تعالیٰ. تو میں آپ کی خدمت میں عرض تو کروں گا اور روایت بھی بیان کروں گا، لیکن میں دوبارہ اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنے عقائد کا دفاع کہاں پہ کریں گے؟ آپ توحید کا دفاع کہاں پہ کریں گے؟ اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو مجلس ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ایک فکر کے اوپر مبنی ہے. آپ نے 3-4 دفعہ فاتحہ پڑھی، یہ ایک فکر کے اوپر مبنی ہے. فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ کہیں اور جائیں گے، وہاں ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے. اس کے فنڈامنٹلز کو کہاں ایکسپلین کیا گیا؟ ہمارے جوانوں کو اس عقیدے کی تفصیلات کو سیکھنے کا کہاں موقع ملا؟ لہذا خود ہمارے ساتھ مشکل ہے اور ہمارے جوانوں کے ساتھ جو مشکل ہے اس کو تو نہیں معلوم مجھے کیا کیا جائے گا. کل آپ کے سامنے کوئی جوان کھڑے ہو کر کچھ سوال پوچھے تو میں اور آپ تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ شاید 80-90% ہماری آبادی جواب نہیں دے پائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی یہی پوچھ لے کہ آیا واقعاً پل صراط ایک برج ہے؟ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ آیا واقعاً محشر ایک میدان کے اندر ہے؟ کیا واقعاً ایک میدان ہے جس کو ہم لوگ گراؤنڈ کہتے ہیں ویسا ہے؟ آیا قبر وہی ہے جو 1-1.5 گز کی جگہ ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ سب؟ ریلیشن شپ کیا ہے ان کے؟ یہ جو ہم سنتے ہیں مثلا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، یہی ہے جو وہ 1.5 گز کی جگہ ہے یا کچھ اور ہے؟ بہت ساری چیزیں. پل صراط کے نیچے آگ ہے، کس ٹائپ کی آگ ہے؟ آگ کیوں ہے؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ آگ نہ ہو تو کیا کروں؟ تفصیلات ہیں ان تمام کی، ان کے اوپر محنت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں. کون بیان کرے گا؟ کہاں بیان ہوں گی یہ سب چیزیں؟ اور خاص کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارے جوانوں کے لیے کہاں بیان ہوں گی؟ تو یہ وہ چیزیں جس کے اوپر غور فرمانا پڑے گا آپ کو اپنے اگلی نسل کے لیے، تاکہ اس کی ڈیپتھ کہیں نہ کہیں کلیئر ہو سکے. اور بدقسمتی ایک لحاظ سے میں اپنے اندر احساس اس لحاظ سے کر رہا ہوں، مشکل کو بدقسمتی سخت لفظ کہیے، وہ یہ کہ وہ فینومیناز جو ٹرو فینومیناز ہیں وہ میں یہاں بیٹھ کے بول بھی نہیں پا رہا ہوں، جو اصل چیلنج ہیں. اصل چیلنج مثال کے طور پر اگر میں جسارت کروں، کسی کو برا لگے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ انسان کو چھپانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل چیلنج یہ ہے کہ یہ جو ہوموسیکسولیٹی کا ایشو ہے اس کو کس فورم کے اوپر بیٹھ کے کاؤنٹر کرنا ہے. یہ اس ملک کے اندر لیگل ہے، نہ صرف یہ کہ لیگل ہے، اس کے خلاف بولنا اللیگل ہے. اس کو کیسے سالو کرنا ہے؟ سالو کیسے کرنا ہے؟ اب دیکھیں مجھے بھی یہاں پہ کاؤنٹر کی جگہ سالو کہنا پڑے گا. کیسے ہوگا یہ؟ ہمارے اور آپ کے بچے ایک خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم اپنے معاشروں کے اندر رہتے، خدا نہ کرے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا بچہ ڈرگز میں ایڈکٹ ہو چکا ہے تو ہمارے لیے ایک طوفان تھا. 80-90% سے زیادہ بچے ہمارے ایڈکٹڈ ہیں، لیکن وہ ڈرگ نہیں ہے، یا ہم سمجھ رہے ہیں ایڈکشن نہیں ہے، جبکہ وہ ایڈکشن ہے.
ساری سوسائٹی اعتراف کر رہی کہ ہاں یہ ایڈکشن ہے. کلینکس کھل رہے ہیں کہ اس ایڈکشن سے نجات کیسے ملے گی. ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے. پھر انہوں نے 3 فینومیناز ایک ساتھ لے کر پیش کر دیے سوسائٹی کے اندر. ایک طرف سے ہوموسیکسولیٹی، دوسری طرف سے ولگرزم، تیسری طرف سے اسکرین کا ایڈکشن. تینوں کو ملا کر ایسے ویڈیو گیمز ڈال دی جس کے اندر وائلنس بھی ہے، ہوموسیکسولیٹی بھی ہے، اس کے اندر ولگرزم کے اندر بھی ہے، اور ایڈکشن تو ہے ہی ہے. کیا کوئی اسٹیٹسٹکس ہمیں بتا پائے گا کہ ہماری کمیونٹی کے کتنے بچے اس سے بچ سکیں؟ کتنے بچے بچ سکیں؟ تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، بغیر کوئی سائنٹیفک سروے کیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بچنے والوں کی تعداد 30% بھی لا سکے تو آپ نے کمال کیا ہے. یہ سوسائٹی کی ریالٹی ہے. اس کا سولوشن کس فورم پر ہے؟ کس فورم پہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے؟ اچھا، یہ سولوشن ہمیں دین سے ملنا ہے یا بے دین سے ملنا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں دین سے ملنا ہے. تو دین کے نام پہ جو فورمز ہیں وہ یہ ہیں ہمارے پاس. اس پہ کب ڈسکس ہونا ہے اس میں؟ اور اس کی ڈیپتھ کیا رہے گی ڈسکشن کی؟ کس طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ؟ یہ وہ اصل ایشوز ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. البتہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ جب تک ہم اسلامی تعلیمات کو، اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اس کے ٹرو نیچر کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے، بہت ساری مشکلات ہماری حل ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تب ہماری مشکل حل ہوتی ہے. تو یہ وہ چیلنج ہے جو آپ کے سامنے ہے. 2 مہینے 8 دن الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی کہ سید الشہداء کے نام پر جمع ہوں اور اس فرش عزا پر بیٹھ کر ان کے خاندان کی دیے ہوئے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس چیلنج کو انہی کے علم کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے. صرف یہ کہ امپلیمنٹ کرنے کی دیر ہے. کوئی ہو جو اس چیلنج کو سمجھے، اہل بیت کی روایات کو سمجھے، اور ان روایات کی روشنی میں اس چیلنج کو حل کرنے کی کوشش کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ جو چیلنج ہم سارے دوسری جنریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرا اپنے خیال ہے اس چیلنج کا ایک بہت بڑا حصہ فرسٹ جنریشن کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جو بہترین چیز اسلام کو نئی نسل تک یا دوسری کسی آبادی تک پہنچانے کے لیے سب سے اچھی چیز مؤثر ہو سکتی ہے، وہ فلسفہ نہیں ہے، وہ دلائل نہیں ہے، وہ آرگومنٹس نہیں ہے، وہ کیریکٹر ہے. کیریکٹر وہ سب سے امپورٹنٹ میرے اور آپ کا آرگومنٹ ہے یا ویپن ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اپنے دین کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ کیریکٹر سبسٹینشل ہے. یہ کیریکٹر صرف رسم و رواج نہیں ہے. سبسٹینشل کیریکٹر ان روایات کے اندر ریفلیکٹ ہوا ہوا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہر روز 1 یا 2 روایات پڑھی جائیں. ان روایات کی روشنی میں کیریکٹر کے امپروومنٹ کے لیے کچھ پوائنٹس کو حاصل کیا جائے، اور ان پوائنٹس کے اوپر محنت کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر آگے بڑھیں. ایک روایت میں آج آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، کوشش کروں گا ممکن ہو تو 2. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. یہ جو 2 روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان دونوں روایات کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے، اور خاص کر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، کچھ خاص انسانی صفات کو بیان کیا گیا ہے. اور ان انسانی صفات کے اوپر اگر عمل کیا جائے، ایک کیریکٹر کی کچھ کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کے اوپر اگر عمل کیا جائے، میرا اپنے خیال ہے کہ ہم کسی بھی چیلنج کو انشاءاللہ ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اس کے اندر کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا. میں بغیر کسی اور وقت کے آپ کی خدمت میں روایت عرض کروں گا. یہ روایت مولا امیر المومنین سے ہے، اور حکمت نمبر 120 یعنی کلمات قصار جو نہج البلاغہ کا آخری حصہ ہے، اس کے اندر 120 نمبر ہے. اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ 120 نمبر کو مختلف ترتیب میں
تھوڑا سا مختلف عدد کے ساتھ آپ دیکھ پائیں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس فرمان میں امام نے ایک اور انداز سے بیان کیا۔ امام نے فرمایا توبہ خوش خبری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ترتیب تھوڑی سی ملحوظ رکھی ان روایات کو بیان کرنے میں۔ تو پہلے دن یہ عرض کیا کہ حضرت ابو ذر سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے خرابی آتی ہے وہ کون سی آتی ہے؟ تو فرمایا کہ انسانوں کی امانت داری سب سے بڑی مشکل ہے جو خطرے میں پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا خضوع اور خشوع یہ خطرے میں پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے عرض کیا کہ اور آگے روایات کو بڑھاتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو فرمایا ایمان کی 5 نشانیاں ہیں، وہ 5 نشانیاں بیان کر دی گئیں۔ اسی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ امام نے فرمایا کہ سخت ترین کام 4 ہیں۔ تو عرض کیا کہ ایمان بھی ایک سطح ہے، ایمان کے اوپر ایک اور سطح ہے جو سخت ترین کام کی ہے، اور اس کا مقابلہ اور مقایسہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اور کل یہ عرض کیا تھا کہ ایک روایت کم سے کم ایسی دیکھیں گے جس میں امام یہ فرما رہے ہوں کہ انسان خوش قسمت کون سا ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ یہ ویلیوز ہوتی ہیں۔ ہم زبان سے کچھ کہیں اور ویلیوز پریکٹیکلی کچھ اور ہوں، ظاہر اس کا پھر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اب میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چند مہینے پہلے میں یو کے میں تھا، آپ کا مسئلہ نکالنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ کہیں اور کا تذکرہ کر دوں۔ یو کے میں تھا تو وہاں پر کچھ دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے ایک بچے سے، جوان سے یہ کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں یوگی کی نیشنلٹی دلوا دی ہے۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا وہ اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں، لیکن مجھے جو طالب علم ہونے کے ناطے سوچنا پڑتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کا خوش قسمتی کا معیار کیا ہے؟ یہ معیار ہے؟ اچھا، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے بھی نہ کہ نہیں خوش قسمتی کا معیار نہیں ہے، تو میں کہوں گا پھر ایسی چیز کے لیے جو خوش قسمتی نہیں لاتی زندگی کے 9 سال کیوں برباد کیے تھے؟ زندگی کے 6 سال کیوں لگائے تھے؟ انسان کچھ سوچ سمجھ کے لگاتا ہے نا کسی چیز کے اوپر۔ آپ پلان کر لیں آپ کے نزدیک کس چیز کی کیا ویلیو ہے۔ گفتگو کرنے میں ہم بہت ساری گفتگو کر لیں گے، لوگ تو کبھی کبھی ہم سے ملنے پہ بھی کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے بہت سعادت ہے کہ آپ ہمارے گھر پر آئے۔ واقعاً ہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں صرف، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر یہ خوش قسمتی کی بات اتنی تھی تو اس کے مقابلے میں دوسری چیز کے اوپر اس سے زیادہ ریسورس کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اگر واقعاً یہی خوش قسمتی تھی، اپنے ذہن سے سوچتے رہیے۔ آپ الفاظ اچھے استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنی زندگی کی پلاننگ کے اوپر غور کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ الفاظ میں ہی زندگی گزر جائے ساری۔ اب امام فرما رہے ہیں خوش قسمت انسان یہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا خوش قسمت انسان یہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں چند صفتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، امام نے ان صفتوں کو خوش قسمتی کا اسٹینڈرڈ بتایا ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اس کے اوپر آپ نے کتنی محنت کرنی ہے؟ اتنی جتنی آپ اپنے کیریئر کے اوپر کریں اس کے برابر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بلکہ اس سے زیادہ کرنی چاہیے کہ بھئی کیریئر کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا۔ مثلا انجینئر ہونے کو، یا چونکہ ٹورنٹو ہے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہونے کو امام نے خوش قسمتی نہیں کہا تھا، امام نے کسی اور کو خوش قسمت کہا۔ وہ جو کہا ہے اس پہ محنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اب پرابلم ساری یہاں پر ہے، ہم امام کا فرمان سن رہے ہیں کہ امام فرمانے یہ خوش قسمتی ہے۔ ریفرنس میں اسی لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی نہیں معلوم اصلا روایت صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ نہیں، کلمات قصار کے اندر، نہج بلاغہ کے اندر موجود ہے، نہج بلاغہ سید رضی کی تالیف کی ہوئی ہے، مورد اعتماد ہے، امام کا قول ہو گیا۔ اب میں آپ کی خدمت صرف عرض کر سکتا ہوں، اور وہ یہ چند جملات ہیں۔ توبہ خوش قسمتی ہے لمن ذل فی نفسہ، خوش قسمتی اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نفس کے اندر متواضع انسان ہو، ایروگنس نہ ہو اس کے اندر۔ اچھا، ہر انسان کے اندر مختلف ٹائپ کی، ہر انسان کے اندر مختلف ٹائپ کی ایروگنس آتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
علم اخلاق اس اعتبار سے بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے چیزوں کو، اپنی غلطیوں کو کم از کم سمجھنا بہت سخت ہوتا ہے. تو میں اپنی عادت کو فالو کرتے ہوئے پہلے اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ مشکل نہ بنے. ہمارا جیسا پڑھنے والا اپنے اندر تواضع نہ رکھتا ہو تو کیا ہوگا؟ نمبر 1، علم کا ایروگنس آ سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس کچھ معلومات ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. نمبر 2، تھوڑا سا رسپیکٹ کا ایروگنس آ سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں زیادہ رسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں، اس کا ایروگنس آ سکتا ہے. کسی اور کے پاس مثلا پاپولیرٹی کا ایروگنس آ سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بھی ایک مشکل ہو سکتی ہے. تو یہ تو چلیے اس سائڈ کے اوپر آ گیا. عام لوگوں کے اندر ایروگنس کس بات کی آتی ہے؟ تو مثال کے طور پر عام انسان کے اندر کس بات کی آئے گی؟ اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ امام نے یہ جملے ارشاد فرمائیں یہ صرف بادشاہوں کے لیے کہیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں. نہیں، یہ عام آدمیوں کے نہیں کہیں. تو عام آدمی کے اندر ایروگنس کس بات کی آتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر پست چیزوں سے شروع کریں تو مثلا دولت کی آتی ہے. اچھا، وہ جو دولت کی ایروگنس آتی ہے اس کے لیے پہلے بلینر ہونا ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بعض اوقات فقیر ہوتا ہے پھر بھی ایروگنس ہوتی ہے. ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا پھر بھی ایروگنس ہوتی ہے. اچھا، مثال کے طور پر یہ دولت کی ایروگنس ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ سوشل اسٹیٹس کی ہوتی ہے. میرا ایک سوشل اسٹیٹس ہے، میرا فیملی کے اندر ایک مقام ہے، اس کے اوپر بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتی ہے. آپ دیکھیں فیملی کے اندر بہت سارے جھگڑے لڑائیاں اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس نے اس کو کس نظر سے دیکھا اور اس نے اس کو کیا چیز کہی اور میرے لیے کیا کہہ دیا. یہ سب ایروگنس ہے. امام فرمائے خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی اس شخص کے لیے ہے لمن ذل فی نفسہ، جو اپنے نفس کے اندر متواضع انسان ہو، وطاب کسبہ، اور اس کی کمائی پاک و پاکیزہ ہو. کمائی پاک و پاکیزہ ہو. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ جو کمائی کا معاملہ ہے اس میں بہت سادہ سادہ چیزیں کہہ کر ہم اپنے آپ کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے باقی سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرج. یہ بہت پیچیدہ ایشو ہے اور میں اس کو یہاں پہ نہ ایڈریس کر پاؤں گا، نہ اس کو بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا کہ پاکیزہ کمائی ہوتی کیا ہے، کسے کہتے ہیں پاکیزہ کمائی، اور وہ کون سی پاکیزہ کمائی جس کو مولا امیر المومنین پاکیزہ کمائی تعبیر ارشاد فرمانا. صحیح. تو مثال کے طور پر ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، صحیح ٹائم کے اوپر کام پہ پہنچتا ہے، صحیح ٹائم پر کام انجام دیتا ہے، صحیح ٹائم انجام دے کے گھر واپس آ جاتا ہے. کمائی پاکیزہ ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے؟ ہو گئی. ہاں. اچھا، اب اس میں ایک گہرائی ہے. اس میں گہرائی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا فائدہ ہو کسے رہا ہے؟ اس نے تو کام صحیح کیا ہے، زندگی کا فائدہ ہو کسے رہا ہے؟ اس کی زندگی کا جو نیٹ آؤٹ پٹ نکلے گا وہ نکلے گا کیا؟ میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا. بس ایک روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ وقت کے امام کی تشریف آوری کے حوالے سے علائم ظہور کے اندر موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل. فرمایا وہ جو وقت ہوگا وہ ایسا وقت ہوگا کہ ایک انسان کے لیے صبح سے لے کے شام تک ہاتھ پہ انگارے لے کر کھڑا ہونا ایک لقمہ حلال کمانے سے زیادہ سخت ہوگا. یہ روایت موجود ہے، جمال منتظر اردو میں ترجمہ ہوئی کتاب ہے عربی کی منتخب الاثر، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا آخری وقت میں ایک انسان کے لیے ایک لقمہ کمانا اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ وہ ہاتھ میں آگ لے اور آگ لے کر کھڑا رہے. اچھا، اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، ہماری ایک بہت سادہ سی تعریف ہے، بہت سادہ سی تعریف ہے. اگر میں کام دی ہوئی ذمہ داری کے حساب سے پورا کر رہا ہوں اس کا مطلب میری کمائی پاکیزہ ہو گئی ہے. تھوڑا سا اور غور کر لیجئے گا کہ پاکیزہ کمائی کس کو تعبیر کریں گے اور کس کی نظر میں پاکیزگی چاہیے؟ مولا امیر المومنین کی نظر میں. اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ وہ پاکیزہ کمائی کسے کہیں گے. امام اسے کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں کہہ رہے جو میں اور آپ پاکیزہ کہہ رہے ہوں گے. امام نے فرمایا خوش قسمتی اس شخص کے لیے جو اپنے نفس کے اندر متواضع ہے، اس کے اندر ایروگنس نہیں ہے، کسی بھی ٹائپ کی ایروگنس نہیں ہے
چاہے نون چاہے ان نون. وطاب کسبہ، اور تیسری بات وصلحت سریرتہ، اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہوا ہے. اب امام نے یہ جو جملہ استعمال فرمایا تابہ کسبہ کو شاید کوئی کچھ کر ڈالے. اب جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیا ہے. تنہائیوں کو پاکیزہ کیا کیا ہے؟ اس کی مثال کیسی ہوگی؟ اس کی مثال وہ یہ ہے کہ اگر میں اکیلا ہوں، اور جیسے کہ آج کل دنیا میں ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے، ٹیلی ویژن وغیرہ کے ہوتے ہوئے، انسان کے پاس اکیلے میں ہوتے ہوئے مشغول ہونا بہت آسان ہے. یہ جو چیزیں میں اکیلے میں کر رہا ہوں، اگر سوسائٹی کو پتہ چل جائے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہ تنہائی کی پاکیزگی ہے کہ ایک انسان اکیلے کے اندر ہے، اس کو پتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا ہے، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اگر یہ کسی کو پتا چل جائے، اچھا کیا میں چھپا بھی لوں تو کیا خدا کے نظام سے چھپے گا؟ ظاہر کہ نہیں. خدا کے نظام سے تو قطعاً نہیں چھپا سکتا. یعنی بعض اوقات انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جن کے نام پر میں اس مجلس میں آیا ہوں نا، ان سے بھی نہیں چھپا پاؤں گا، ان سے بھی نہیں چھپا سکوں گا. اچھا اگر یہ اسٹینڈرڈ ہو، امام نے کہا خوش قسمت وہ شخص ہے جس نے اپنی تنہائیوں کو صالح کر لیا ہے، پاکیزہ کر لیا ہے. اکیلے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کو اگر دوسروں کو پتا چلے تو اس کو مشکل ہوگی. یہ خوش قسمتی ہے. اس کے اوپر انویسٹ کر، اس کے اوپر جا کے دیکھیں بھائی یہ کام کیسے ہوگا. اب جب اس کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر واقعاً آپ کو کچھ سبسٹینشل چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں ابھی آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ اپنے جوانوں کو ہم نے جس چیلنج میں ڈالا ہوا ہے، خدا اس میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ ان سب. وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، یہ انسان کون سا ہے؟ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر متواضع ہے، جس انسان نے اپنی پاکیزہ کمائی حاصل کر لی ہے، اس انسان نے اپنی تنہائیوں کو بھی بہت اچھا کر لیا ہے. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے اخلاق کو بہت خوبصورت کر لیا ہے. اس کے اخلاق بہت خوبصورت ہیں. ایک فنومینا ہے ہمارے پاس ہر جگہ پوری دنیا میں تقریباً. وہ فنومینا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے اس وجہ سے گمراہیوں میں جا رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے خوش نہیں ہیں. بہت سارے بچے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. اور وہ اس کی وجہ کیا رہتی ہے؟ میں پھر اپنے اوپر رکھ کے مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. وہ یہ کہ بالکل بلنٹلی میں بہت معذرت چاہتا ہوں، شاید ممکن ہے یہاں جو بہت سارے دوست احباب بیٹھے انہیں ہمارے اسٹائل کی عادت نہ ہو تو وہ سوچیں کہ ہم کہاں پھنس گئے اور یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر. لیکن میں مجبور ہوں. مثال کے طور پر اگر میرا بچہ، میں مولانا کے نام سے پہچانا جاتا ہوں معاشرے میں، اگر میرا بچہ میرے کسی اخلاق کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوا تو وہ اس ریئیکشن میں کیا کرے گا؟ یہ تو بہت خوش قسمتی ہوگی کہ مولانا نہ بنے. وہ دین ہی نہیں لے گا، وہ دین ہی نہیں لے گا. وہ یہ کرے گا، وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے دین سے دور بھاگے گا. اور یہ وہ فنومینا ہے جو جسے کہتے ہیں ریپیٹڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آبزرو کریں گے مختلف جگہوں کے اوپر. وہ یہ کہ کچھ بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی بھی وجہ سے، اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بچوں کی گمراہی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کو دین نہیں دیا. بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے دین نہیں دیا. کچھ جگہوں پہ گمراہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی دین دے دیا تھا. زیادہ ہی دین دے دیا کیا مطلب؟ دین کا زیادہ تو اچھا ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی غلط طریقے سے دے دیا تھا. غلط طریقے سے دے دیا تھا، طریقہ صحیح نہیں تھا. نہ کہ دین کا زیادہ دینا نقصان دہ ہے، دین کا زیادہ دینا بھی اچھا ہی ہوتا ہے. دین کا کم ہونا نقصان دہ، لیکن کوئی دین کو دے غلط طریقے سے دے، ہاں یہ پھر نقصان دہ، اس میں بہت نقصان ہے. تو جہاں پر یہ فنومینا ہمارے پاس ہے کہ بچے دین سے بیزار ہوئے اس وجہ سے کہ ان کو دین صحیح نہیں دیا گیا تھا، وہاں یہ فنومینا بھی ہے کہ بچے اس وجہ سے دین سے بیزار ہوئے کہ ان کو دین غلط طریقے سے دیا گیا تھا. اور کتنی اسٹوریز میرے ذہن کے اندر ہیں، ٹرو اسٹوریز جو میں نے خود سنی ہیں،
جن کو میں کہتا ہوں یہ ریلائبل ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی موقع محل نہیں ہے، اس وقت وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب دین نہ دیں یہ ایک جرم ہے، اور دین غلط طریقے سے دیں خود ایک جرم ہے۔ اس کے بعد ہم دین زبان سے دیں اور ہماری پریکٹسز اس کا ساتھ نہ دیں، شاید یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ جرم سب سے بڑا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میرا بیٹا کسی بھی وجہ سے، میری اولاد مجھ سے بدلہ لینے پر آئی، مجھ سے غصہ کرنے پر آئی، تو مجھ پہ غصہ وہ یہاں پہ نہیں کریں گے، وہ میرے دین سے لڑ کے کریں گے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی میں آپ جیسے لوگوں کے معاشرے کے اندر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ نے سوچا آپ کی ذہن پہ چیلنج کتنا بڑا ہے آپ کے ساتھ۔ نمبر ایک، آپ یہ نہیں کر سکتے بچوں کو دین نہ دیں، اپنے دین دینا ہے۔ نمبر دو، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دین بھونڈے طریقے سے دیں جس سے وہ بھاگ جائے گا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ اب اتنی دین فہمی، دین کا شعور اور دین دینے کا طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہوگا کہ آپ اتنا بیلنس دین دے سکیں؟ یہ چیلنج ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ صلحت سریرتہ وحسنت خلیقتہ۔ اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِن مَالِهِ۔ یہ شخص جس کے لیے امام فرمانا یہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ یہ کون سا ہے؟ اب یہ امامت کے قول ہیں، اقوال ہیں، اور ہم لوگ ایک ایسی بعض اوقات کلچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ان اقوال کو سمجھنا انتہائی مشکل پڑ جاتا ہے۔ امام فرمانے کہ یہ جو خوش قسمت انسان ہے یہ کون ہے؟ اس نے انفق الفضل من مالہ، جس مال کی اس کو ضرورت تھی وہ تو ضرورت تھی، جو مال اس کی ضرورت سے زیادہ تھا اس کو یہ اللہ کی راہ میں دے چکا ہے۔ نہیں معلوم کہاں اسٹینڈرڈ ہے، کہاں تک پہنچا دیا بات کو۔ اچھا، ہم لوگوں کی زندگی میں جو روٹین ہے وہ کیا ہے؟ روٹین یہ ہے کہ نسلاً بعد نسل اضافی مال وراثت میں چلے گا، یہ روٹین ہے۔ اگر کسی کے پاس ہوا، نہیں ہوا تو معاملہ ہی ختم، لیکن اگر ہوا تو وہ نسل اندر نسل چلے گا بعد میں۔ امام فرمایا نہیں ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ خوش قسمتی کیا ہے؟ انفق الفضل من مالہ، اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب آپ ممکن ہے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے یہ ہوتا کون سا ہے؟ سبھی کچھ ضرورت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک دفعہ سوچ لے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ، ضرورت کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے گی، تو واقعاً پھر ضرورت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان سوچنے لگے کہ بھئی ضرورت واقعاً کتنی ہے، میں پلاننگ کریں، ہم امام پلاننگ کا انکار نہیں کریں گے، پلاننگ آپ کریں، لیکن اس کے باوجود کچھ پیسہ ایسا ہوگا جس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ امام اس کے لیے فرمایا وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِن مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِن لِسَانِهِ۔ مال تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے یہ دے دیتا ہے، اور زبان کے اوپر جو زیادہ باتیں ہوتی ہیں انہیں روک لیتا ہے۔ بلا وجہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ وَأَزَلَ النَّاسِ ازل عن الناس شرہ، اس کی برائی دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچتی، اس کی برائی دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچتی۔ سوسائٹی کے اندر ایسا زندگی گزارتا ہے کہ اس کی اچھائی لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اچھا، ہماری کمیونٹیز کس طریقے سے اس کے اوپر پریکٹس کریں؟ تو میں ایک سادہ سی بات کہوں گا، آپ اس طرح سے زندگی گزار لیجئے اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کی وجہ سے خدا نہ کرے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، عزت کا، ناموس کا، معاشرے میں احترام کا آپ کی اور میری وجہ سے نہ ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا خوش قسمت شخص وہ ہے کہ ازل عن الناس شرہ وسعتہ السنہ، یہ آدمی اپنی زندگی میں جب عمل کرنے لگتا ہے تو معصوم کی سنت اس کے لیے کافی ہوتی ہے، یہ معصوم کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار کی سنت کو جاری کر دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج ولم ينسب الی البدعہ، اور اس کو کسی بدعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی نیا کام اس عنوان سے کہ جو دین نے منع کیا ہو یہ کرنے کی کوشش کرے، اس کو کسی بدعت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ اور اس کے
انبیاء اور ائمہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے۔ یہ امام نے فرمایا ہے یہ خوش قسمت انسان ہے۔ اب میں صرف ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں ودا کے کانسیپٹ کے عنوان سے عرض کروں گا۔ اس کو کئی سال پہلے میں اپنے عرض کرنا شروع کیا تھا، اور جہاں کہیں موقع ہوتا ہے تو میں اس کو ایسی آج کے دن کے لیے ضرور عرض کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ جب بھی ہم کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم امام کو الوداع کریں گے، تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وداع کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے، الوداع کہنے کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر الحمدللہ یقیناً یہاں پہ کچھ دوست احباب موجود ہوں گے کہ جو ہر روز سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت ضرور کرتے ہوں گے۔ ان میں سے آپ کی جو دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ ہوں گے جو ہر روز مثلا زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں گے، ان میں سے کچھ ہوں گے جو ہر روز زیارت اربعین مثلا ہر روز پڑھتے ہوں گے۔ اچھا، اگر کچھ نہ بھی کریں تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنا ہوتا ہے۔ یہ زیارت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، صحیح؟ تو میں اپنے ذہن سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہم الوداع کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، واقعاً اشعار کے اندر بعض جملات ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہو جائیں تو پھر زندگی یہیں ختم کرنی پڑے گی۔ پھر مثال کے طور پر اب ہم یہ اشعار کے اندر صحیح ہے، اشعار کے اندر ہو سکتا ہے، شعر فلسفہ نہیں ہوتا، شعر فقہ نہیں ہوتا۔ مثلا شعر کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب بیوی گھر پہ نہیں آئیں گی، لیکن اگر واقعاً ان کی نظر لطف نہیں آئی تو ہوگا کیا پھر؟ ہم شعر کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں، باتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے امام کو الوداع کرتے ہیں، لیکن میں سوال یہ پوچھوں گا کہ یہ جو الوداع کہنے والا ہے کیا واقعاً اپنے امام کو زندگی سے الوداع کہہ سکتا ہے کیا؟ حتیٰ چند مہینے یا چند ہفتے کے لیے؟ میرا نہیں خیال۔ بس ہمیں خود سے معلوم ہے، میں صرف اس کو تصریح کر رہا ہوں۔ اس الوداع کا مطلب کیا ہوا؟ اس الوداع کا مطلب صرف یہ ہوا کہ جو ہم نے ہر سال میں غم کے ایام سوچے ہوئے تھے وہ غم کے ایام اب ختم ہوئے۔ ظاہر کچھ خوشیوں کی تقاریب ہوتی ہیں جو انجام پانی ہوتی ہیں، ان غم کے ایام میں وہ تقاریب انجام نہیں پاتی ہیں، وہ تقاریب اب انجام پا سکیں گی۔ یہاں سینٹر کے اندر ہر روز مثال کے طور پر مجلس ہو رہی تھی، وہ جو ہر روز مجلس ہو رہی تھی وہ مجلس اب نہیں ہوگی۔ اس وداع کا مطلب بس اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی کیا کوئی دن ایسا ہو سکتا ہے جس میں ہم اہل بیت کو یاد نہ کریں؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ بھائی کم سے کم میں نے عرض کیا کہ بھائی کچھ لوگ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ زیارت اربعین پڑھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ مثلا اور زیارات پڑھ رہے ہوں گے، کچھ وقت امام کی زیارتیں پڑھ رہے ہوں گے، تو الوداع کہاں پر ہے یہاں پہ؟ الوداع صرف اس سینس میں کہ وہ جو ڈیز ہم نے طے کیے تھے وہ دن اب اختتام پذیر ہو گئے، اور اب مثال کے طور پر باقی تقاریب بھی انجام پا سکیں گی، لیکن آپ اور میں اپنی زندگی میں اہل بیت کو الوداع نہیں کہہ سکتے۔ ہماری زندگی کا حصہ ہے، نہ صرف ہماری زندگی کا حصہ ہے بلکہ ہماری زندگی گزر ہی اس کے لیے رہی ہے، گزر ہی اس کے لیے رہی ہے۔ اور بعض اوقات میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اکیلے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں معلوم کتنی کمیونٹیز ہیں جو شاید زیادہ شدت سے امام کا انتظار کر رہی ہیں، شاید زیادہ شدت سے۔ یعنی مثلا میں کچھ ادیان کے اندر موجود کمیونٹیز کو جانتا ہوں کہ جو سونے سے پہلے بیگ تیار کر کے سونا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں کہ اگر رات کو کہیں ندا آئے کہ وہ آ گئے تو ہمیں دیر نہ لگے، شاید سمبولک ہے ان کے لیے، لیکن یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اکیلے نہیں ہیں، نہ ہمارا یہ الوداع اس سینس کے اندر الوداع ہے۔ بس الحمدللہ رب العالمین، پروردگار نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اور یہ جو ایام غم تھے، البتہ جب انسان کہتا ہے یہ ایام غم ختم ہوئے، اس پر بھی ایک کسک سی آتی ہے، اس پہ بھی ایک تکلیف سی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ازداری بہت بڑی نعمت ہے،
کس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے؟ کئی اعتبار ہیں جس سے نعمت ہے، لیکن مثلا میں طالب علم ہونے کے ناطے سوچتا ہوں کہ اگر میں ہر روز چند منٹ سید الشہداء کے مصائب کو یاد کر کے ان کے غم میں چند آنسو بہاؤں، یہ کہ چند منٹس کے لیے میرا دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مشکلات کے اوپر اور مصائب کے اوپر غم کے اندر چلا جائے، کیا یہ چند منٹ میرے لیے قیمتی نہیں ہے؟ ہاں، یہ قیمتی ہے۔ یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر مجھے ہر روز، اللہ نصیب فرمائے، اگر مجھے ہر روز 2 منٹ کے لیے سید الشہداء کی زیارت ملتی ہو، یعنی ایسا ہو سکے ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر کہ مثلا کوئی شخص ہر روز 1-2 منٹ کے لیے امام حسین کے سامنے کھڑا ہو سکے، زیارت کے لیے پہنچ سکے، تو یہ سعادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بڑی سعادت ہے۔ ان مجالس نے جو ہم نے بہت آسانی سے بڑی سعادت سے نزدیک کیا ہوتا ہے، وہ اس میدان کے اندر ہے۔ وہ یہ کہ تقریباً ہر روز ایسا ہوگا کہ آپ کہیں پہ بیٹھیں گے اور چند منٹ کے لیے آپ کا دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم سے، ان کی محبت سے نزدیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو مجلسیں نہیں ہوں گی تو اس کام کو کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو میں چھوٹا سا ایک مشورہ دوں گا، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ کبھی اگر 3-4 دن 5 دن آپ کے سینٹر میں مجلس نہیں ہے، کہیں اطراف میں مجلس نہیں ہے، فرض کریں 1-2 دن آپ کے ایسے گزر گئے جب کوئی پروگرام ایسا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ تنہائی میں ہی امام حسین کے ذکر کو کر لیا کریں، تنہائی میں امام حسین کو یاد کر کے رو لیا کریں، کیونکہ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے مجھے اور آپ کو محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو مثلا اگر آپ زیارت پڑھ رہے ہیں ہر روز، تو آپ کے پاس موقع ہے اپنے امام کو یاد کرنے کا۔ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کر لیں؟ کچھ نہیں کر سکے تو میں اس کو اس طرح سے عرض کروں گا کہ آپ کہیں تنہائی میں بیٹھے ہوں، تھوڑا سا فرض کر لیجئے کہ اندھیرا ہو، تو آپ اپنے مصائب کو خود ہی بیان کر لیا کریں، خود ہی اپنے مصائب کو پڑھ لیا کریں۔ اور مثال کے طور پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ محبت دینا چاہتے ہوں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہتے ہوں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے احساس کر لیں کہ بھائی میں اپنے بچوں کو محبت سے پیش آ رہا ہوں، اور ایک سید الشہداء کے بچے بھی تھے۔ بہت آسان ہے ان مصائب کو اپنے ذہنوں کے اندر دہرانا۔ الحمدللہ ہم نے بچپن سے مصائب سنے ہیں، یہ مصائب ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو بہت آسان ہے کہ آپ کہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوں اور یہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک زندان شام بھی تھا جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے مصائب کے دوران تشریف فرما تھے۔ جب کبھی اندھیرا بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اور مومنین بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں شام غریبہ یاد آنے لگتی ہے کہ ایک شام غریبہ تھی، شب شہادت ہے، مولا 11ویں امام، وقت کے امام کے والد گرامی کی شب شہادت ہے۔ جب بھی کسی کے والد کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو تسلیت پیش کی جاتی ہے۔ آج کی شب تسلیت پیش کرنے کے لیے آپ وقت کے امام کی طرف جائیں گے، اپنے امام کو ان کے والد گرامی کی تسلیت پیش کریں گے، جیسے کہ ہمارے برادران نے بتایا کہ آج یہاں پر تابوت کی زیارت کی جائے گی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جنازوں کی مصائب کا بیان ایک عجیب بیان ہے۔ اس وقت کے یہ 11ویں امام اپنی شہادت کے موقع کے اوپر تنہائی میں موجود ہیں، پورے جسم میں زہر کا اثر پھیلا ہوا ہے، وقت کے امام کا سن مبارک انتہائی کم ہے، اور امام کے اطراف میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ذریعے سے امام اپنی وصیت بیان فرمائیں، جس کو ذریعے سے غم کے اندر کوئی سہارا اور آسرا ہو، اور امام کا جنازہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو امام کے دشمن ہیں۔ امام کے دشمنوں نے امام کا جنازہ اٹھایا ہے، اور ان تمام جنازوں کو دیکھتے ہوئے انسان سلام کرتا ہے ایک اور جنازے کی طرف۔
ایسا ہم نے کربلا کے مصائب کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور ان مصائب میں بڑے پہلو آئے۔ ان تمام مصائب کو جو تذکرہ کیا گیا، کبھی ہم نے حضرت علی اکبر کے مصائب کو سنا، کبھی حضرت قاسم کے مصائب کو سنا ہے، کبھی حضرت علی اصغر کے مصائب کو سنا ہے۔ ان تمام مصائب کو مختلف پہلوؤں سے سنا ہے، لیکن ان مصائب میں سنگین ترین مصائب وہ مصائب تھے جہاں پر معاملہ اہل بیت کے جنازوں کا آیا ہے۔ لہذا جب ہمارے اور آپ کے سامنے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم مصائب کو بیان کرتے ہوئے اس لمحے پر پہنچتے ہیں جب میدان کربلا میں سید الشہداء کا جنازہ زمین پر ہے اور کچھ گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس منظر کو کس کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس منظر کو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی منظر سے دیکھا جائے۔ اگر جنازوں کا ذکر ہے تو یہ جنازہ سب سے قیمتی جنازہ ہے جو میدان کربلا کی زمین کے اوپر ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، کچھ جنازوں کو پامال کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس موقع کے اوپر ایک قبیلہ سامنے آیا اور ایک جنازہ لے کر چلا گیا۔ یہ ہمارے قبیلے کا جنازہ ہے، یہ پامال نہیں ہوگا۔ بجلی قبیلہ آیا، وہ اپنے جنازے لے کر چلے گئے۔ مظاہری قبیلہ آیا، وہ اپنے جنازوں کو لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد اسدی قبیلہ آیا، وہ اپنے جنازوں کو لے کر چلا گیا۔ بس ایک لمحہ آیا کہ حتی حبشی آئے اور اپنے جنازوں کو لے کر چلے گئے۔ اب جو میدان میں جنازہ ہے وہ فاطمہ کے بیٹے کا جنازہ ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منظر کو دیکھتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہے کہ بھیا سب کا کوئی وارث ہے اور تمہارا کوئی وارث نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد اب خداوند متعال نے دکھایا ہے۔ ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے ارشاد عرض کریں گے، اے بی بی کروڑوں آپ کے بھائی کے جنازے کے لیے موجود ہیں، کروڑوں اس جنازے کی تعزیت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ عزیزو، آپ نے اور ہم نے ماتم بھی کیا، آپ نے اور ہم نے مجلسیں بھی برپا کر لی، آپ نے اور ہم نے اپنے نصیب کے برابر گریہ بھی کر لیا، لیکن سلام ہو ان خواتین پر جن کو گریہ کرنے پر تعزیہ آنے لگے، سلام ہو اس امام ہمام پر جس کو اس بات پر تعزیہ آنے لگے۔ عزیزو، اگر بس 2 روایت آپ کی خدمت میں ان مصائب سے اور عرض کر دوں، اور جنازوں کے معاملے کو عرض کرتے ہوئے بس وہ موقع سوچئے گا، بڑے عجیب مراحل ہیں کربلا کے میدان کے اندر۔ وہ منظر سوچئے گا کہ جب 11 محرم کا دن آیا تھا، اور وہ موقع تھا جب قافلے اسرا کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا تھا۔ بیبیاں اماریوں پر تھیں، اور جب بیبیاں مقتل کے برابر سے گزری تو اپنے آپ کو اماریوں سے گرانا شروع کر دیا۔ بیبیوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا۔ دیکھیے، میں نے کتنے سکون سے یہ جملہ عرض کر دیا آپ کے سامنے، لیکن ذرا سلام کیجئے گا وقت کے امام کو جنہوں نے زیارت ناہیہ میں اس جملے پر مصائب بیان کیے ہیں۔ امام نے سلام کیا ان خواتین پر جنہوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا۔ بیبیاں اماریوں سے گریں، اور ایک ایک بیبی نے ایک ایک جنازے کا رخ کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون و محمد کے جنازوں کو چھوڑتے ہوئے سید الشہداء کے جنازے پر آئیں، اور گویا بی بی سکینہ اس موقع پر موجود ہے، اور بس اس جنازے کی مٹی کو اٹھایا، ایک سلام نبی خدا کو کیا، اے محمد رسول اللہ، یا آپ کا نواسا حسین۔ اس موقع کے اوپر یا شمر لعین یا عمر سعد لعین امام سجاد کے پاس آیا۔ اس نے سید سجاد سے کہا کہ ان بیبیوں سے کہو کہ چلیں۔ امام سجاد صبر کا پیکر خاموش رہے۔ اس نے ایک کوڑا امام کی کمر پہ مارا، امام کی کمر جھکی، پھر اس نے ایک اور کوڑا مارا، پھر پے در پے کوڑے مارتا تھا۔
امام کی کمر جھکتی جا رہی تھی، بی بی زینب تشریف لائیں اور کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ عزیزو آپ نے مجلس کی ہے، آپ نے ماتم کیا ہے، آپ نے گریہ کیا ہے، لیکن کس کی قیمت میں کیا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا بھوپی اماں آپ بابا کے لاشے پر ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا، سجاد کوڑے کھائے گا، لیکن میرے بابا کا ماتم ہوگا۔ بس وہ دعائے بی بی زینب ہے جو کام آ گئی ہے، اور بی بی زینب نے فرمایا تھا سجاد یہ لاشیں زمین پہ پڑے نہیں رہیں گے، یہ سب دفن ہوں گے، تمہارے بابا کے چاہنے والے پوری دنیا میں تمہارے بابا کا ماتم کریں گے۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی ہے، اب اس ماتم کو جاری رکھیے، اس کو اپنی نسلوں کے اندر لے کر چلے، یہ پرچم ایک نسل سے دوسری نسل چلے۔ ہم وقت کے امام کے سامنے پہنچے جبکہ ہم نے پرچم حسین اٹھایا ہوا ہو، ان کے والد کا، ان کے اجداد کی تسلیت پیش کرتے ہوئے ماتم حسین۔